اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وقال تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام رب منعته عن الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه فيشفع ويقول القرآن رب إني منعته عن النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قرآن پاک کے متعلق اور رمضان المبارک کا جو مہینہ آنے والا ہے اس کے متعلق تھوڑی گزارشات ہیں۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، اور پھر رمضان کو اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کے اعتبار سے بندوں کے لیے متعین کیا کہ رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا جس طرح پچھلی قوموں کے اوپر یا پچھلی امتوں کے اوپر روزے کو فرض کیا گیا تھا۔ اور روزوں کا مدعا اور مقصد کیا ہے، کیوں روزہ رکھنا ہے؟ تو قرآن خود کہتا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کا جوہر پیدا ہو جائے، اور جب تقوی کا جوہر آئے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ تو قرآن نے کہا کہ ھدی للمتقین، یہ جو قرآن ہے یہ تقوی والوں کے لیے رہبری اور رہنمائی کی کتاب ہے۔ جن کے پاس تقوی ہوگا وہ اس قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور جن کے پاس تقوی نہیں ہوگا وہ اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہاں پر تو یعنی یہ بالکل سورہ بقرہ کے ابتدا میں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس کی کتاب اللہ کے ہونے کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور مکمل کتاب ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور جو تقوی والے ہیں ان کے لیے اس کے اندر رہبری ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے۔ حالانکہ ابھی جو میں نے آیت اس سے پہلے پڑھی تھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ انسانیت کے لیے گائیڈ بک ہے، یہ انسانیت کے لیے رہبری اور رہنمائی کی کتاب ہے۔ گویا قرآن پاک کسی مخصوص طبقے کے لیے، مخصوص کمیونٹی کے لیے، مخصوص سیکٹ کے لیے، مخصوص قبیلے کے لیے، مخصوص ٹرائب کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ پوری انسانیت کے لیے قرآن پاک کو بھیجا گیا ہے۔ لیکن قرآن پاک سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو قرآن پاک کی دعوت کو قبول کرے گا، جس کو ایمان والا کہتے ہیں، اور ایمان والوں کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا کہ اگر روزہ رکھو گے تو تمہارے اندر تقوی آئے گا، اور اگر تقوی آئے گا تو اس کی برکت سے قرآن سے تم رہنمائی حاصل کر سکتے ہو۔ گویا انویٹیشن تو ساری انسانیت کے لیے کہ آؤ اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، لیکن فائدہ ان کو ہوگا کہ 10 بیمار ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے ان کے لیے پرسکرپشن لکھا، نسخہ لکھا،
لیکن 10 میں سے 5 ہی آدمی اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہے، 5 آدمی اس دوائی کو کھانے کو تیار نہیں، گئے تو 10 کے 10 ہیں، 10 کا معائنہ ڈاکٹر نے کیا، لیکن ڈاکٹر نے جو نسخہ تجویز کیا اس نسخے کے اوپر 5 عمل کر رہے ہیں، 5 عمل نہیں کر رہے ہیں، 5 نے ایکسیپٹ کیا، 5 نے ایکسیپٹ نہیں کیا، تو 5 کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن جن کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے کہ صاحب یہ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، ہاں ڈاکٹر کے پاس تو گئے، پھر کیا ہوا کہ ڈاکٹر کی جو بات تھی اس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اسی طرح قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انسانوں کی ہدایت کے لیے، عام انسانوں کی گائیڈنس کے لیے بھیجا ہے، لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ جو قرآن پاک کی جو تعلیمات ہے، قرآن پاک کی جو ایجوکیشن ہے، قرآن پاک کی جو نالج ہے، قرآن پاک کا جو علم ہے، قرآن پاک جس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے، اگر اس کو یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لاتے ہیں، عملاً اس کی پریکٹس کرتے ہیں، تو ان کے اندر تقویٰ آئے گا، اور جس درجے کا تقویٰ ہوگا اس درجے قرآن پاک سے فائدہ ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن پاک اصل میں جس طرح انسانی وجود ہے کہ جسم اور روح، خالی جسم روح کے بغیر تو کہیں گے لاش ہے، خالی روح جسم کے بغیر تو کہیں گے انسان نہیں ہے، کسی اور دنیا کی کوئی مخلوق کریشن ہو سکتی ہے، فرشتوں کے دنیا کا ہے، جنات کے دنیا کا ہے، جن کا ظاہری وجود، ظاہری جسم دکھائی نہیں دیتا، لیکن جب کہیں گے جسم اور روح دونوں تو اس سے مراد انسان ہے۔ اب یہ جسم کی غذا، چونکہ جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی چیزوں سے بنایا ہے، یعنی ہمارا جسم جو ہے اس کے اندر مٹی کا ایک حصہ ہے، آگ کا ایک حصہ ہے، ہوا کا ایک حصہ ہے، پانی کا ایک حصہ ہے، لہٰذا جسم کو انہی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ مٹی سے نکلنے والی جتنی غذائیں ہیں وہ انسان کی جسم کی ڈائٹ بنتی ہے۔ اسی طرح پانی کی کمی ہو جائے انسانی جسم کے اندر تو باہر سے پانی لیتا ہے تاکہ اندر کی پانی کی لیول جو ہے وہ برابر ہو جائے۔ اسی طرح ہوا اس کے لیے ضروری ہے، آگ اس کے لیے ضروری ہے، لیکن جہاں تک روح کا تعلق ہے، روح ان چیزوں سے نہیں بنی ہے، بلکہ روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے پیدا فرمایا ہے۔ روح کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے اندر اور قرآن پاک کے اندر، اور یہ جو اعمال ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، غریب کی مدد کرتے ہیں، کسی کیا کہتے ہیں ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں، ملی کاموں کے اندر حصہ لیتے ہیں، تو یہ اس سے ہماری روح جو ہے وہ طاقت پکڑتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ قرآن پاک کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ روح مراد لے رہا ہے، یعنی قرآن پاک جس طرح انسانی وجود کے اندر روح کام کرتی ہے، اسی طرح یہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، اس نظام کے اندر اللہ کا حکم بطور روح کے کام کر رہا ہے۔ اب اگر اس روح کے ساتھ ہماری روح جڑ جائے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر یہ روحوں کا اجتماع ہوتا ہے، ایک انسانی روح ہے، ایک رمضان کی اپنی روح ہے، ایک قرآن پاک کی روح ہے، اور اسی طرح لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کے اندر فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، والروح، اور روح نازل ہوتی ہے۔ روح سے مراد جبرائیل، لیکن نام یہاں پر روح لیا گیا، تو انسان کی روح، قرآن بھی روح، رمضان بھی روح، اور فرشتوں کا آنا اور جانا، گویا یہ روحانیت کے بنانے کا، روح کو ڈیولپ کرنے کا، روح کی کمیاں جو ہے، روح کی کوتاہیاں جو ہے، روح کا جو روح کی جو ڈیفیکٹ ہے، اس کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو قرآن پاک، اور قرآن پاک کے ساتھ ساتھ اس کو رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ پڑھنا، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اس کی روحانی تربیت ہوگی، روح اس کی سٹرانگ ہے، یہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔
روح اس کی سٹرانگ ہے، یہ اعمال کے اوپر۔ ہمارا آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم چاہتے تو ہیں، ہمارے جذبات تو بن جاتے ہیں، ہاں نماز ہمارے لیے ضروری ہے، روزہ ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح حیا ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح امانت داری ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح اور جو نیک اعمال ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن پھر اچانک طبیعت ادھر نہیں جاتی۔ طبیعت کیوں نہیں جاتی؟ اس لیے کہ اندر جو روحانیت ہونی چاہیے، اندر جو پاور ہونا چاہیے، اندر جو سٹرنگتھ ہونی چاہیے، وہ سٹرنگتھ نہیں ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں انسان کر نہیں پاتا۔ اب اس سٹرنگتھ کو کیسے کریں گے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ، قرآن پاک کی تلاوت کو لازم پکڑ لو۔ قرآن پاک یعنی چاہے تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کرو، لیکن قرآن پاک کو پابندی کے ساتھ پڑھو گے، اللہ کا ذکر پابندی کے ساتھ کرو گے۔ یہ جو سینٹنس ہے علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ، یعنی اپنے اوپر اس کو لازم پکڑ لو، اس سے اپنے آپ کو غافل مت کرو۔ فَإِنَّهُ رُوحُكَ فِي السَّمَاءِ، یہ قرآن پاک کا پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اللہ کی یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ تمہارے لیے آسمانوں کے اندر روح ہے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلا رہے، یہ جو قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے روح کی شکل میں ہمیں عطا کیا ہے، اگر تم اس کی تلاوت زمین کے اوپر کرو گے، چونکہ آسمان ہی سے یہ آیا ہے، لوح محفوظ سے ہی اس کو اتارا گیا ہے، گویا تمہارا کنیکشن عالم بالا سے ہو رہا ہے، اور وہاں پھر تمہاری روح جو ہے وہ گویا جس طرح دنیا کے اندر تم انسانوں کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہو، اسی طرح وہاں فرشتوں کے درمیان تمہاری روح وہ چلتی ہے۔ فَإِنَّهُ رُوحُكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ، اور پھر زمین کے اوپر تمہارا تذکرہ ہوتا ہے، تمہارا ذکر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جنہوں نے قرآن پاک کی قدر کی، جنہوں نے قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنایا، جنہوں نے قرآن پاک کا حق ادا کیا، آج ہم تاریخ کے اندر ان بزرگوں کے، ان لوگوں کے یا صحابہ کے نام پڑھتے ہیں کہ قرآن پاک کے ساتھ ان کا کیسا تعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کی کل قیامت کے دن سفارش کرے گا، قرآن پاک شفاعت کرے گا۔ بلکہ قرآن پاک ہی نہیں کہ رمضان کے بارے میں کہا گیا، قرآن پاک اور رمضان دونوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن پاک کی تلاوت، یہ دونوں کے دونوں کل قیامت کے دن بندے کے بارے میں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام رب انی منعتہ عن الطعام والشہوات، روزہ یہ کہے گا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے نہیں دیا، اس کی خواہشات کو پورا کرنے نہیں دیا، فشفعنی فی، اس لیے میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفع، اس کے حق میں اس کی سفارش، یعنی روزہ، یہ قرآن پاک اس کے حق میں سفارش کرے گا، روزہ اس کے حق میں روزہ اس کے حق میں سفارش کرے گا۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُ عَنِ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ، اور قرآن کہے گا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا۔ یہ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو رمضان کے مہینے کے اندر دن میں تو روزہ رکھنا ہے اور رات کو اللہ کے سامنے نوافل کو پڑھنا ہے، چاہے وہ تراویح کی شکل میں ہو، چاہے وہ تہجد کی شکل میں ہو، آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ سیزن ہے کہ اس سیزن کی اگر آپ نے قدر کر لی تو اس کے نتیجے میں ہماری روح کی جو کمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔
تو قرآن یہ کہے گا کہ میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا. یقول القرآن رب انی منعته عن النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفع. میری اس کے حق میں سفارش قبول فرما تو اس کی سفارش اس کے حق میں. تو قرآن بھی سفارشی بن کر آئے گا اور روزے بھی سفارشی بن کر آئیں گے. تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ رمضان کیوں آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان شہر برکہ. رمضان تمہارے پاس آ چکا ہے. یہ مہینہ کس چیز کا مہینہ؟ شہر برکہ، یہ برکت کا مہینہ ہے. ینزل فیہ الرحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر رحمتوں کو نازل فرماتا ہے. یغشاکم اللہ فی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تم کو ڈھانپ لیتی ہیں، تم کو گھیر لیتی ہیں. ویحط الخطایا، اور تمہارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے کے اندر معاف کرتے ہیں. ویحط الخطایا ویستجیب فیہ الدعاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے کے اندر تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، یعنی تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو ایک طرف رمضان کا مہینہ جس مہینے کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا. جس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا، اب اس مہینے کے اندر کیا کرنا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ایک تو یہ قرآن پاک لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، اور ہدایت کے لیے اس کے اندر دلائل ہے. قرآن حق ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسلام حق ہے، ایمان حق ہے. ایمان اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے کہ اللہ کو تسلیم کرو، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو تسلیم کرو. ہاں، فیہ آیات بینات شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. فرقان یعنی یہ تمہیں قوت تمیز عطا کرے گا. کہ قرآن پاک کے اندر ایک جگہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. ایمان والو، اگر تم تقوی کی زندگی اختیار کرو گے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رمضان کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ تقوی آ جائے. قرآن پاک ان کو گائیڈ کرے گا جن کے پاس تقوی ہوگا، ھدی للمتقین. اور یہاں پر اللہ یہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. ایمان والو، اگر تقوی کی زندگی اختیار کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قوت تمیز عطا کرے گا. فرقان، ڈفرینشیٹ کرنے کی صلاحیت. یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حق ہے، یہ ناحق ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ کیا کہتے ہیں، اچھا ہے، یہ برا ہے. انسان کے پاس اتنا علم نہیں ہے، لیکن اگر اس کے پاس تقوی ہے، اگر اس کے پاس اللہ کی محبت ہے، اگر اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے اس کو ایسی سمجھ عطا کر دیتے ہیں کہ اس سمجھ کی بنیاد کے اوپر اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ جو میرے سامنے چیز لائی جا رہی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ریئلٹی کیا ہے، یہ حق ہے یا یہ ناحق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی بنیاد کے اوپر اس کو یہ قوت ہے. والفرقان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اس مہینے کے اندر قرآن نازل کیا گیا. قرآن کی یہ خاصیت ہے، اب اگر یہ مہینہ تم کو مل جاتا ہے تو اس مہینے کے اندر مخصوص وقت سے لے کر مخصوص وقت تک، یعنی صبح طلوع فجر سے لے کر طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تم کو کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہے. خالی کھانا پینا ہی نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ تمام گناہوں سے روزہ رکھنا ہے. ایک ہو گیا آپ نے منہ کے اندر کوئی چیز نہیں ڈالی، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آنکھ غلط استعمال ہو رہی ہے،
زبان غلط استعمال ہو رہی ہے، دماغ غلط استعمال ہو رہا ہے، ہاتھ اور پاؤں غلط، یعنی پورا جسم جو ہے سوائے منہ بھی کس اعتبار سے، زبان سے غیبت تو کر رہا ہے لیکن کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ صاحب میرا آج روزہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہوں گے ان کے نام اعمال کے اندر روزہ تو نہیں لکھا جائے گا، اگر البتہ بھوک لکھی جائے گی، یہ دن بھر بھوکا تھا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ دن بھر بھوکا تو رہا لیکن آنکھوں کا اس کا روزہ نہیں تھا، دماغ کا اس کا روزہ نہیں تھا، زبان کا اس کا روزہ نہیں تھا، دل کا اس کا روزہ نہیں تھا، دل کے اندر غلط خیالات، دماغ کے اندر غلط خیالات، تو زبان کے یعنی منہ کے اعتبار سے تو اس نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک رکھا تھا، لیکن آگے جو روزے کے تقاضے تھے وہ اس نے پورا نہیں کیا۔ اسی لیے بہت سے لوگوں کو سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب روزہ تو اس لیے ہے انسان کے اندر تقوی آ جائے، لیکن رمضان گزر گیا، فلاں صاحب جو ہے انہوں نے 30 دن کے روزے بھی رکھے لیکن ان کی زندگی بدلی نہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ بھوکے سے تو رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السہر، اور بہت سے شب بیدار، راتوں کو جاگنے والے، ان کے نام اعمال کے اندر یہ تو لکھا جائے گا یہ رات کو جاگ کر اس نے یہ رات گزاری تھی، لیکن یہ نہیں لکھا جائے گا اس نے رات کو نوافل پڑھے تھے، اس نے رات کو ذکر کیا تھا، اس نے رات کو نوافل پڑھے تھے، اس نے رات کو تراویح پڑھی تھی، اس نے رات کو بھی صدقہ اور خیرات کیا تھا، اس نے رات کو اللہ کی عبادت کی تھی، اس نے رات میں توبہ اور استغفار کیا تھا، اس نے رات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رات تو اس نے جاگ کر گزاری، لیکن اس نے اس رات کے اندر جاگنے کے باوجود نہ نوافل پڑھے، نہ تلاوت کی، نہ ذکر کیا، نہ کوئی اور خیر کا کام کیا۔ اس لیے اس کی رات جو ہے اس کے نام اعمال کے اندر جو لکھا جائے گا وہ یہ لکھا جائے گا یہ رات کو جاگ رہا تھا لیکن رات کو اللہ کے کسی حکم کو اپنا رہا تھا، اطاعت کر رہا تھا، یہ نہیں لکھا جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پائے، اس مہینے کی دن کے اعتبار سے بھی قدر کرنی ہے اور اس مہینے کی رات کے اعتبار سے بھی قدر کرنی ہے۔ دن کے اعتبار سے قدر یہ ہے کہ اس میں روزہ رکھنا ہے، رات کے اعتبار سے قدر یہ کرنی ہے کہ اس میں قرآن پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کا اور رمضان کا آپس میں تعلق ہے، یہاں پر تو پورے مہینے کے بارے میں کہا، لیکن پھر یہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک عظمت والی رات کے اندر، ایک ویلیبل رات کے اندر، یعنی جس کی اللہ کے یہاں بڑی قیمت ہے، جب اللہ خود کہہ رہے ہوں کہ میرے یہاں اس رات کی قیمت ہے تو آپ اندازہ کیجئے وہ رات کتنی قیمتی ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پوچھ رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کیا پتا ہے وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینے عبادت کے ایک طرف رکھے جائیں اور لیلۃ القدر ایک طرف رکھی جائے تو لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے اوپر بھاری پڑ جائے گی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن پاک کی وجہ سے اس رات کی قدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھا دیا، قرآن پاک کی وجہ سے اس مہینے کی قدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھا دیا، اور قرآن پاک وہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس دل کے اوپر نازل کیا گیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا کلام ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ قرآن پاک اللہ کی صفت ہے، چونکہ کلام اللہ کی صفت ہے اور یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے
کلام پاک امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر ایک فتنہ اٹھا، وہ فتنہ یہ تھا کہ یہ اللہ کی صفت ہے یا یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بنایا، زمین کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، تاروں کو بنایا، چاند سورج کو بنایا، ہواؤں کو بنایا، اسی طرح قرآن بنی ہوئی چیز ہے یا قرآن اللہ کے ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے؟ مسئلہ یہ تھا۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یعنی جو ہمارا عقیدہ ہے، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو سمجھایا کہ قرآن بنی ہوئی چیز نہیں ہے، قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اس کے اوپر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے کھانے پڑے۔ ان کو یہ کہا گیا آپ قرآن کو مخلوق، کریشن مانیے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اس کو کریشن تو نہیں مانتے، یہ تو اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ اور وہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات کی قیمت قرآن پاک کے نزول کی وجہ سے آپ نے بڑھائی، ایک مہینے کی قیمت قرآن پاک کے اس مہینے کے اندر نازل کرنے کی وجہ سے ہم نے بڑھائی۔ لہذا وہ قرآن جو اللہ کا نازل کیا ہوا کلام ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ، یہ قرآن الروح الامین، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے جبرائیل علیہ السلام اس کلام کو لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کا صفاتی نام یہاں پر لیا، الروح، جو سر تا پاؤں روح ہی روح ہے، جہاں مادیت کا کوئی تصور نہیں، میٹیریلزم کا کوئی تصور نہیں، خواہشات کا کوئی تصور نہیں، ڈیزائرز کا کوئی تصور نہیں، خدا نخواستہ شہوات کا کوئی تصور نہیں، یعنی وہ سر تا پا صرف روح ہی روح ہے۔ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اور قرآن کو کہاں پر اتارا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ ایک لکھا ہوا نسخہ جبرائیل علیہ السلام کو دیتے اور جبرائیل علیہ السلام لا کر اس کو خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر رکھتے اور اعلان کرتے کہ آؤ اس کے مختلف نسخے بناؤ اور ان کو دنیا کے اندر پھیلا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا انتخاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر 23 سال تک آہستہ 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 اس قرآن کو نازل کیا گیا، 23 سال تک۔ اور قرآن کہہ رہا ہے علی قلبک لتکون من المنذرین، اس قرآن کو ہم نے آپ کے مقدس دل کے اوپر نازل کیا ہے۔ اب ایک طرف تو یہ اللہ کا کلام ہے، جس کلام کی وجہ سے رات کی قدر بڑھ جاتی ہے، جس کلام کی وجہ سے دن کی قدر بڑھ جاتی ہے، جس کلام کی وجہ سے مہینے کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ جو انسان اس کلام کو پڑھنے والا بن جائے، کیا اس کی اللہ کے یہاں کوئی قدر نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین و خاصۃ، اللہ کے کچھ اپنے چہیتے اور لاڈلے ہیں۔ ان للہ اہلین و خاصۃ، جو اس کے خاص بندے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے خاص ہیں، یہ کون ہے؟ من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال ہم اہل القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو قرآن والے، جو قرآن کی قدر کرتے ہیں، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن پاک کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، جو قرآن پاک کو اپنی عملی زندگی کے اندر داخل کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن نے کہا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پاک کے اندر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں کو لاک کر دیا گیا، دلوں کے اوپر تالے چڑھا دیے گئے؟ ام على قلوب اقفالها۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، کیا یہ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو اس کے اندر بڑا انتشار
تکرار ہوتا، بڑا اختلاف ہوتا، ڈفرنس آف اوپینین ہوتی، ایک جگہ ایک مشورہ ہوتا، دوسری جگہ دوسرا مشورہ ہوتا، ایک جگہ ایک عمل کا تذکرہ، دوسری جگہ اس کے اپوزٹ عمل کا تذکرہ ہوتا، جیسے انسانی ذہن کرتا ہے۔ لیکن اس کتاب کو تم سورہ فاتحہ سے پڑھنا شروع کرو، قل اعوذ برب الناس کے اوپر اس کو مکمل کرو، آپ کو ایک ہی فارمولا ملے گا کامیابی کا، وہ یہ ہے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر زندگی بسر کرو گے تو کامیاب ہوگے، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر زندگی بسر نہیں کرو گے تو ناکام ہوگے۔ تو قرآن پاک یہ اس کی دلیل ہے اللہ کی کتاب ہونے کی، اس کے اندر کہیں اختلاف آپ کو نہیں ملے گا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو اس کے اندر بڑا اختلاف ہوتا۔ اسی لیے شروع میں نے جو آیت پڑھی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے کے اوپر مکمل کتاب کو نازل کیا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہ جو الکتاب ہے، یہ جو الف لام لگا ہوا ہے، یہ کاش اللہ تبارک و تعالی عربی زبان ہمیں عطا کرے، خود ہم عربی زبان سمجھنے والے ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سمجھتے ہو تو یہ الف لام کیا کام کر رہا ہے کہ یہ مکمل کتاب ہے، اس کے اندر مکمل تعلیمات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو سکھا رہے ہیں یہ جو تم کو کتاب ملی ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر عطا کرو، اس کے اوپر اللہ کی حمد بیان کرو۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اور پھر آگے اس کتاب کے پڑھنے کے نتیجے میں انسان انتشار کا شکار نہیں ہوتا، انسان بے سکونی کا شکار نہیں ہوتا، انسان ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، انسان مایوس نہیں ہوتا، انسان اوور جوائے نہیں ہوتا، انسان ایک بیلنس وے آف لائف اختیار کرتا ہے، اعتدال کی زندگی اختیار کرتا ہے۔ اس کتاب کا یہ خاصہ ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، یہ دائیں اور بائیں نہیں لے جاتی، یہ اسٹریٹ۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن اس راستے کی طرف گائیڈ کرتا ہے، اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس راستے کے اندر ٹیڑھ پن نہیں ہے، جس راستے کے اندر کجی نہیں ہے، جو راستہ خدا نخواستہ انسان کو گمراہ اور تباہی کی طرف نہیں لے جاتا ہے۔ یہ قرآن کی خاصیت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اس قرآن کے ذریعے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں، آپ کو تو ہم قرآن، آپ کو ہم نے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو سبع مثانی سے مراد سورہ فاتحہ، جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھیں گے، جتنی رکعتیں پڑھیں گے، ہر رکعت کے اندر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور سبع مثانی کے ساتھ، سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن عظیم بھی ہم نے آپ کو عطا کیا۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج مما، کہ ہم نے ایک کتاب آپ کو عطا کی، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، آپ دل کے اندر غم کیوں ڈالتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسائل کا شکار، مشکلات کا شکار بنایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو بلاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دے رہا ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہم نے تو آپ کو کتاب دی ہے، اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیے، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اس کتاب کی جو روحانیت ہے وہ روحانیت انسانوں کے اندر منتقل ہوگی، وہ روحانیت جب انسانوں کے اندر آئے گی تو انسان طاقتور بنیں گے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب،
ہاں الف لام را تلک آیات الکتاب، یہ مکمل کتاب کی آیتیں ہیں. کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات کے اندر نازل کیا. جو سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے اندر کہا گیا وہ یہ سورہ دخان کی ابتدائی آیت کے اندر اس کی وضاحت مزید ہو رہی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام حکمت والے امور اس رات کے اندر طے کر دیے جاتے ہیں. یعنی یہ جو شب برات کے بارے میں آتا ہے اور شب قدر کے بارے میں آتا ہے کہ اس رات کے اندر تمام انسانوں کی سال کی تقدیر فرشتوں کے حوالے کر دی. یعنی وہ جو فرشتے ان انسانوں کی ان کے اوپر ان انسانوں کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو ان کو ان کی فائل دے دی جاتی ہے، کس کو مرنا ہے، کس کو جینا ہے، کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کے لیے کیا ہوگا، یہ سال بھر کا ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو بہت سے علماء نے لکھا ہے یہ کام اصل میں 15 شعبان سے شروع ہوتا ہے اور اختتام اس کا شب قدر میں ہو جاتا ہے. تو یہ مطلب ہے اس کا. تو بہرحال قرآن پاک اور پھر ماہ سیام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماہ سیام کے بارے میں بھی آپ ترغیب دے رہے ہیں، آپ شوق دلا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے بارے میں بھی ترغیب دے رہے ہیں، قرآن پاک کے بارے میں بھی شوق دلا رہے ہیں. تو دونوں اعمال کو کرنے کے لیے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے ثواب کی امید، ثواب کے یقین کے اوپر اللہ اس کا بدلہ دے گا. اور بدلہ کیا دے گا؟ اللہ اکبر. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ او وانا اجزا بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے. بندہ نماز بھی اللہ ہی کے لیے پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی اللہ ہی کے لیے دیتا ہے، حج بھی اللہ ہی کے لیے کرتا ہے. یعنی جتنے بھی خیر کے کام کرے گا تو وہ اللہ ہی کے لیے کرتا ہے. لیکن یہ کیا ہے کہ اللہ نے یہاں پر کہا الصوم لی، یعنی روزے کے اندر دکھاوا، نام و نمود، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. صبح اس نے سحری کھائی، غروب آفتاب تک یہ اس نے کچھ نہیں کھایا، یہ روزے سے ہے، یہ اس کو پتہ ہے اور اس کے اللہ کو پتہ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دن میں یہ کمرے میں چلا گیا، اندر اس نے کمرے کو لاک کر دیا اور اندر جو ہے فروٹس رکھے ہوئے تھے ان فروٹس کو اس نے کھا لیا. فروٹس کھانے کے بعد باہر نکلا. عام لوگوں کے سامنے تو یہ روزے دار ہے، لیکن اللہ کے سامنے کیا ہے؟ تو گویا روزہ اس کا ہے یا نہیں یہ جانتا ہے اور اس کا اللہ جانتا ہے. لیکن نماز کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ نماز دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، اس میں اس کی گنجائش ہے. زکوٰۃ دکھانے کے لیے، اس میں اس کی گنجائش ہے. کسی کی مدد کرتا ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، اس میں اس کی گنجائش ہے. لیکن روزے کے اندر اس چیز کی گنجائش نہیں. یہ روزے سے ہے یا نہیں یہ اس کو اور اس کے اللہ کو معلوم ہے. اس لیے اللہ نے کیا کہا کہ الصوم لی، روزہ تو یہ میرے لیے ہی رکھتا ہے، یہ کسی اور کی نیت کر کے روزہ نہیں رکھ، مجھے راضی کرنے، اس لیے اس کا بدلہ میں خود دوں گا. ایک ترجمہ تو اس کا یہ کیا گیا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس روزے کا بدلہ میں خود دوں گا. ایک دوسرا ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، چونکہ روزہ میرے لیے رکھا ہے اس لیے روزے کے بدلے میں بندے کو خود میں کل ملوں گا. یعنی جب اللہ بندے کا ہو گیا تو اب بندے کو کس چیز کی پرواہ ہے؟ وہ اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ہارون رشید ایک بادشاہ گزرا ہے مسلمانوں کا، تو اس نے ایک دن اعلان کیا اپنی سلطنت کے اندر لوگ آئیں جو ان کے مطالبات ہوں گے، جو ان کی ڈیمانڈس ہوں گی، ہم ان کی ڈیمانڈس کو فلفل کریں گے، جو وہ مانگیں گے ہم ان کو دے دیں گے. لوگ آتے گئے، وزیر بھی آتے گئے، منسٹرز آتے، بیوروکریٹس آتے اور عمرا آئے، سب آئے. اس کی ایک باندی تھی، وہ کھڑی دیکھ رہی ہے تماشا، وہ کچھ نہیں مانگ رہی. تو بادشاہ نے اس کو کہا تم نے کچھ نہیں مانگا؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ جو چیز میں مانگوں گی وہ آپ مجھ کو دے نہیں سکتے. تو بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا. اس نے کہا میں نے تو اعلان کیا ہوا ہے کہ آؤ اور جو کچھ تم کو چاہیے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں.
تو اس نے ہاتھ اٹھایا اور بادشاہ کے سر کے اوپر رکھا، کہا مجھے آپ چاہیے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا اگر آپ مجھ کو مل گئے تو جو یہ آپ نے تقسیم کیا ہے نا، چونکہ بادشاہ آپ ہیں، آپ ان سے کل واپس بھی لے سکتے ہیں، تو یہ سب کچھ میرا ہے۔ جب بادشاہ میرا بن گیا تو سب کچھ میرا ہے، جب اللہ میرا بن گیا تو سب کچھ میرا ہے۔ چنانچہ فارسی کے اندر ایک فریز کہی جاتی تھی، ہر ملک ملک ما است کہ ملک خدائے ما است۔ ہر زمین کا حصہ میرا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے خدا کا بنایا ہوا ہے۔ جب اللہ بندے کا بن گیا، اب بندے کو کس چیز کی پرواہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف رمضان کے روزوں کی اہمیت بیان کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جنتی سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اقرا، قرآن کی قرأت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو، اقرا ورتل، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ یعنی یہ کہ قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن کو بہت آہستہ، یعنی آہستہ مطلب یہ کہ یعنی سپیڈ کے ساتھ نہ پڑھا جائے، بلکہ تھوڑا، تاکہ جو میں پڑھ رہا ہوں اگر تھوڑا بہت میرا عربک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، میں کوشش کروں گا تو ہو سکتا ہے ایک ایک آیت کر کے اس کا ترجمہ بھی مجھے سمجھ میں آئے، اور اگر سمجھتے ہوئے میں تلاوت کر رہا ہوں تو اس کا ایک نیا اثر پڑے گا۔ تو اقرا ورتل ورتقی، اور جتنا تم پڑھتے چلے جاؤ گے، جتنی آیتیں تم پڑھو گے اتنے درجات تم کو جنت کے اندر مل جائیں گے۔ کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک الی آخری آیت، تمہارا آخری درجہ کون سا ہے؟ جو آخری آیت تم پڑھو گے وہی تمہارا جنت کے اندر درجہ ہوگا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں دنیا کے اندر ہم اتنی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ہم نے جی فزکس کے اوپر پی ایچ ڈی کر لی ہے، ہم نے جی بایو کیمسٹری کے اندر پی ایچ ڈی کر لی ہے، ہم نے جو کیا کہتے ہیں کمپیوٹر سائنس کے اندر پی ایچ ڈی کر لی ہے، یعنی جتنے بھی، لیکن قرآن کے ذریعے سے جو چیز ہم کو مل رہی ہے دنیا کے اندر بھی، ابھی میں نے ایک حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ، قرآن پاک کی پابندی کے ساتھ تلاوت کیا کرو، اللہ کا ذکر پابندی کے ساتھ کیا کرو۔ فَإِنَّهُ رُوحُكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ، اس لیے کہ قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کرنا یہ آسمانوں کے اندر تیرے لیے روح ہے، گویا تیری روح آسمانی دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی ہے، اور تیرا ذکر اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر زندہ رہے گا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اور آخرت کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں اس بندے سے جنت میں کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح دنیا میں تم ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے اسی طرح یہاں ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور جتنا پڑھو گے ایک ایک آیت اوپر چڑھتے چلے جاؤ گے، اور آخری تمہارا مقام کہاں ہوگا؟ جہاں تم رکو گے۔ تو قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عزت دے رہے، آخرت کے اندر بھی عزت دے رہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے، قرآن پاک کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، لیکن کچھ بدقسمت لوگ ہیں جن کو اللہ نے ایمان دیا تھا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب عطا کی تھی، لیکن انہوں نے ایمان کی قدر نہیں کی، انہوں نے قرآن کی قدر نہیں کی، انہوں نے قرآن کو پڑھنے کے لیے، وہ قرآن پڑھ کر ہم کیا کریں گے؟ اللہ معاف کرے، آج یہ سننا پڑتا ہے، قرآن پڑھ کر ہم کیا کریں گے؟ تو قرآن کی ناقدری کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو مقام دیا ہوا ہے، اس مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ واپس چھین لیتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرماوے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی عظیم دولت عطا کی ہے، اور قرآن کی عظیم دولت جس مہینے کے اندر عطا کی ہے، جس رات کے اندر عطا کی ہے، قرآن کی وجہ سے اس مہینے کی قدر و قیمت بڑھ گئی، قرآن کی وجہ سے اس رات کی قدر و قیمت بڑھ گئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں تم بھی اس مہینے کی قدر کرو، تم بھی اس رات کی قدر کرو۔ اگر اس قرآن کی بھی قدر کرو گے، اس رات کی بھی قدر کرو گے، ان ایام کی بھی قدر کرو گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے کہ روزہ کیا ہے، ایام معدودات، حالانکہ 30 دن یا 29 دن روزے رکھنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں چند دنوں کا مسئلہ ہے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ لیکن حج کے بارے میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا الحج اشہر معلومات، حج چند مہینوں کا نام ہے۔ حالانکہ حج ذی الحج کے مہینے میں 8 ذی الحج سے شروع ہوتا ہے، 12 ذی الحج یا 13 ذی الحج کو ختم ہو جاتا ہے، 6 دن یا 5 دن کا عمل ہے۔ 8 9 10 11 12 5 دن ہو گئے۔ اگر 13واں دن بھی اس میں شامل کرتا ہے، 13واں دن کا مطلب یہ ہے کہ اگر 13ویں کی رات اس نے مینا کے اندر گزاری ہے تو 13 تاریخ دن میں پھر اس کو رمی کرنی پڑے گی، رمی کے بغیر وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا۔ تو 5 یا 6 دن کا عمل اللہ کہہ رہے ہیں الحج اشہر معلومات۔ اصل میں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر متوجہ کر رہے ہیں کہ چونکہ زندگی میں اکثر لوگ ایک ہی مرتبہ حج کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی کیا ہے، سیکھنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے۔ تو اس لیے حج کے مہینے شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، یہ تینوں کے تینوں مہینے حج کے گویا اس میں اشارہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، اگر تم کو حج کے اوپر جانا ہے اب اپنے آپ کو شوال ہی سے فارغ کرو، حج کو اچھی طرح سے سیکھو، ذی قعدہ کو فارغ کرو، حج کو اچھی طرح سے سیکھو۔ اگرچہ حج 5 یا 6 دن کا عمل ہے، لیکن اگر اس کو سیکھے بغیر کرو گے ہو سکتا ہے کوئی واجب رہ جائے، ہو سکتا ہے کوئی فرض رہ جائے۔ اتنی پریشانی، اتنا خرچہ کرنے کے بعد اگر تمہارا حج ٹھیک طرح سے ادا نہ ہوا تو کیا مقصد ہے؟ تو حج کو لیکن رمضان کے روزوں کے بارے میں، حالانکہ پورے ایک مہینے کے روزے رکھنے، تو قرآن نے کہا ایام معدودات، یہ چند دنوں کا مسئلہ ہے، ان دنوں کی قدر کر لو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے رمضان کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ آپ کی دعا ہے جو ہم سب لوگوں کو تقریباً یاد ہوگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ رجب کے مہینے میں برکت، شعبان کے مہینے میں برکت، اور ہم سب کو رمضان تک پہنچا، وبلغنا رمضان۔ تو رجب ہی کے مہینے سے آپ کیوں دعا مانگ رہے ہیں؟ ابھی تو رمضان کے آنے میں 2 مہینے ہیں، لیکن یہاں پر بھی یہی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ رمضان کی اہمیت، رمضان کی قدر و قیمت، رمضان کا جو اللہ کے یہاں رمضان کی جو حیثیت ہے اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے 2 مہینے پہلے ہی متوجہ کر رہے ہیں کہ اگر آج سے سوچنا شروع کرو گے کہ رمضان کا میرا پہلا عشرہ کیسے گزرنا چاہیے، میرا دوسرا عشرہ کیسے گزرنا چاہیے، میرا تیسرا عشرہ کیسے گزرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان کے آخری عشرے کے اندر مستقل اعتکاف کیا کرتے تھے۔ پہلے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رمضان شروع ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی مقدار بڑھ جاتی تھی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ، رمضان کے شروع ہونے پہ پہلا عشرہ بھی چلا گیا، دوسرا عشرہ بھی چلا گیا، لیکن تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، شد مئزرہ واستیقظ لیلہ وایقظ اہلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے، کمر باندھ لیا کرتے تھے اور راتوں کو جاگا کرتے تھے، حالانکہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے۔ رمضان شروع ہو رہا ہے تو حضرت عائشہ فرمائیں آپ کی عبادت کی مقدار بڑھ رہی، اور رمضان سے پہلے جو آپ کی عبادت کی سطح ہے، عبادت کی لیول ہے
کہ قرآن کو تسلی دینی پڑ رہی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن ہم نے آپ کے اوپر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں. مشقت کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، اتنی لمبی نمازیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر ورم آ جاتا تھا. یہ تو رمضان سے باہر ہے. اب جب رمضان شروع ہو رہا ہے تو حضرت عائشہ فرما رہی آپ کی عبادت کی سطح بڑھ رہی ہے. اب جب آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے تو یہی حضرت عائشہ فرما رہی ہے اذا دخل العشر الاخیر شد مئزرہ واستيقظ لیلہ وایقظ اہلہ. آپ کمر کس لیا کرتے تھے، آپ راتوں کو جاگا کرتے تھے، خالی اکیلے نہیں جاگتے تھے، آپ اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھا کرتے تھے. شد مئزرہ واستيقظ لیلہ وایقظ اہلہ. تو اب آپ سوچیں کہ یہ تو نبی کا عمل ہے اور نبی بخشے بخشائیں ہیں، نبی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کے یہاں، لیکن نبی اتنا اہتمام کر رہے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر. تو اب ہم یہ چاہیں کہ صاحب رمضان شروع ہو گیا، پہلا عشرہ بھی چلا گیا، دوسرا عشرہ بھی چلا گیا، اس کے بعد ہمارے قانون کے اندر پڑتا ہے کہ اعتکاف کا بھی اپنا ثواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک دن کا کوئی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 بڑے دریا آپ سمجھ لیجئے، اور ان کی وسعت کیا ہے؟ جو زمین و آسمان کے درمیان کی وسعت ہے، یعنی 3 بڑی خندقیں، 3 بڑے نالے، 3 بڑے کینال، 3 بڑے سمندر، ان کی وسعت کیا ہے؟ زمین و آسمان کی وسعت کے برابر. اب جو 10 دن کا اعتکاف کرے گا اور وہ بھی رمضان کے مہینے کا، تو یہ رمضان کے شروع ہونے کے بعد پلان نہیں بنایا جا سکتا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بیدار کرنے کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے یہ جو دعا کی ہے کہ اللہم بارک لنا فی، کہ ہم رجب کا مہینہ شروع ہو تو وہاں سے سوچنے لگے کہ میں رمضان کا جو کام ہے اس کو ذرا ابھی سے نمٹانا شروع کروں، کہ اس کام کو کس طرح سے میں رجب ہی کے اندر پورا کر دوں گا، شعبان ہی کے اندر کس طرح پورا کر دوں گا، تاکہ رمضان جو ہے میرا سکون کے ساتھ گزرے، وہ تلاوت کے ساتھ گزرے، وہ ذکر کے ساتھ گزرے، وہ عبادت کے ساتھ گزرے، وہ نوافل کے ساتھ گزرے، وہ خیر کے کاموں کے ساتھ گزرے، وہ کمزوروں کی مدد کے ساتھ گزرے، وہ اللہ کو راضی کرنے میں گزرے. اور پھر آخری عشرہ تو ایسا ہے کہ جس کے اندر پھر یہ رات جس کا تذکرہ خود قرآن نے کیا ہے، اس کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آخری طاق راتیں ہیں، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27ویں کی رات اور 29ویں کی رات، یہ 5 راتیں ایسی ہیں، ان راتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات شب قدر ہو سکتی. اب آپ سوچئے، اب تو الحمدللہ اس کے اندر بھی فرق آ گیا ہے، ورنہ ایک زمانہ تھا کہ ہم لوگوں نے ایک رات کو فکس کر رکھا تھا کہ 27 ہی کی شب کے اندر جاگنا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد کے اندر بیٹھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آیا تھا تمہارے پاس تمہیں مطلع کرنے کے لیے، خبر دینے کے لیے، یہ بات بتانے کے لیے کہ شب قدر کی کون سی رات ہے. خرجت لأخبركم بلیلۃ القدر فتلاحى فلان وفلان، میں آیا تھا تمہیں شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے کہ کون سی رات ہوگی، لیکن راستے میں فلاں ایمان والا فلاں ایمان والے سے اختلاف کر رہا تھا، لڑائی کر رہا تھا. ان کی کیا لڑائی رہی ہوگی صحابہ کی، آپ اندازہ کیجئے. وہ اختلاف کر رہے تھے، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو واپس اٹھا لیا. فتلاحى فرفعت عسى ان يكون خيرا لكم، ہو سکتا ہے اسی کے اندر تمہارے لیے بہتری ہو. اور وہ بہتری کیا ہے کہ علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ ہو سکتا تھا کہ رات متعین ہے، لیکن متعین فکس ہونے کے باوجود کوئی ایسا اللہ کا نافرمان بندہ کہ اس کو کوئی احساس نہیں ہے، وہ پھر بھی اس میں شراب پی رہا ہے، وہ پھر بھی اس میں کوئی غلط کام کر رہا ہے، تو اللہ کو جلال آ سکتا تھا اور اس کے اوپر اسی وقت غضب نازل ہو سکتا تھا. لیکن چونکہ اب یہ فکس نہیں رہی تو اس وجہ سے تھوڑی سی گنجائش ہو گئی.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی تعیین کو، فکسیشن کو واپس اٹھا لیا. فتلاها فلان وفلان فرفعت عسى ان يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. اب اس کو 29 کی شب میں، اس کو 25 کی شب میں تلاش کرو، اس کو 27ویں کی شب میں تلاش کرو، اس کو 29 کی شب میں تلاش کرو. یہاں پر تو ان 3 راتوں کا ذکر ہے. دوسری حدیث میں ہے تحیروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر. لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو. تو قرآن پاک کی اہمیت، قرآن پاک کی عظمت، قرآن پاک کی قدر و قیمت، اور قرآن پاک کی وجہ سے جس مہینے کی قدر و قیمت کو بڑھایا گیا، جس رات کی قدر و قیمت کو بڑھایا گیا، اگر اس کی پہلے سے فکر کی جائے، پہلے سے پلاننگ کی جائے کہ میں روزانہ 1 پارہ پڑھتا ہوں یا میں روزانہ 1 پارہ پڑھتی ہوں، لیکن رمضان آنے والا ہے، مجھے رمضان کے اندر روزانہ 3 پارے پڑھنے. جب یہ سوچے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 پارہ پڑھنے میں اگر میرا آدھا گھنٹہ لگتا ہے تو میں نے 1 گھنٹہ ٹائم بڑھا دیا. گویا اس کو مینیج کرنا ہے، اس کو فکس کرنا ہے کہ کیسے یہ 3 پارے میرے پورے ہوں گے. میں رمضان سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 1 تسبیح پڑھا کرتا تھا یا پڑھا کرتی تھی، لیکن رمضان کے اندر میں اس کو ڈبل کروں گا. رمضان کے اندر درود کو ٹربل کروں گا. رمضان کے اندر استغفار کو بڑھاؤں گا. رمضان کے اندر، رمضان سے پہلے میں تھوڑا بہت صدقہ کیا کرتا تھا، صدقہ کیا کرتی تھی، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر مجھے صدقے کو بڑھانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 1 روپے کا ثواب 70 روپے کے برابر، 1 نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر. لہذا یہ ایک ایسا سیزن آ رہا ہے جس کی اللہ نے بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عظمت بیان کی ہے، قدر و قیمت بیان کی ہے. اگر ہم اس کی عظمت اور اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے کوشش کریں گے تو یہ رمضان ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. ورنہ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرماوے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. پہلے پائے کے اوپر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین. دوسرے کے اوپر قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین. تیسرے کے اوپر قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین. جمعے سے فارغ ہوئے صحابہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں کی، میں نے ان 3 بد دعاؤں کے اوپر آمین کی ہے. ایک بد دعا یہ تھی کہ من ادرک ابویہ او احدہما، جس کو اپنی زندگی کے اندر والدین مل گئے، ماں بھی ملی اور باپ بھی ملا، یا دونوں نہیں ملے، ایک ملا، لیکن ان کی خدمت کر کے اس نے اپنے لیے جنت واجب نہیں. آج دیکھیں بچے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے، یہ جو بد دعا جبرائیل علیہ السلام کی ہے اور اس کے اوپر آمین ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اس بد دعا کے شکار نہ ہو تو وہ برباد ہو جائے کہ والدین ملے، والدین میں سے ایک ملا لیکن یہ اپنے لیے جنت کو واجب نہیں کرا پا رہا ہے. اسی طرح دوسری بد دعا من ذکرت عنده فلم یصلی علی، میرا نام جس کے سامنے لیا گیا لیکن اس کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی توفیق نہیں ملی، برباد ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے، جبرائیل کی دعا ہے، بد دعا ہے. اور تیسری بد دعا من ادرک رمضان ولم یغفر له، جس کو رمضان مل گیا، رمضان کے ملنے کے باوجود اس کی مغفرت نہیں ہو سکی، وہ برباد ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس تباہی سے، بربادی سے ہم کو بچا لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے روزوں کی، رمضان کے دنوں کی، رمضان کے راتوں کی، قرآن پاک کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.